جعفر صادق علیہ السلام کے اس بیان کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ایک عظیم بیان ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک گرمی پیدا ہوگی اور یہ گرمی قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ بس میں اس گرمی پر روشنی ڈالنا چاہوں گا اور اس کے بعد رب سے مصائب اور آپ کی زحمت تمام۔ مولا یہ کون سی گرمی ہے جو ہمارے مومنین کے دلوں میں پیدا ہوگی، مولا کے ماتمداروں میں پیدا ہوگی؟ مولا متوجہ کرانا چاہتے ہیں، دیکھو یہ وہ گرمی ہے جو شہادت حسین سے پیدا ہوتی ہے۔ اس گرمی کا ایک ہدف ہوگا، ایک مقصد ہوگا، جس طرح سے شہادت حسین کا ایک مقصد اور ہدف۔ یہ وہ گرمی ہے جو انسان کو انسانیت کے راستے کو سکھاتی ہے۔ یہ وہ گرمی ہے جو انسان کو صداقت و سچائی کی طرف بڑھاتی ہے۔ امام فرمانا یہ چاہتے ہیں، دیکھو میں اس گرمی کی بات نہیں کرتا جو تمہارے درمیان مشہور ہے کہ تم اپنی گرمی میں آ کر کے اور گرم جوشی میں آ کر کے اپنے جوش کو، ہوش کو کھو بیٹھتے ہو اور جذبات کی نظر کرتے ہو۔ دیکھو جس جوش میں ہوش کھو جائے وہ جوش حسینی نہیں ہوا کرتا۔ جوش میں انسان اپنے ہوش میں برقرار رہے تو اسے جوش حسینی کہا کرتے ہیں۔ اب یہ کون سی گرمی ہے جسے گرمی حسینی کہا کرتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی گرمی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جب گرمی کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ جیسی گرمی، آگ ہے جو لوگوں میں گرمی پیدا کر دیتی ہے، شدت پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن ہم اگر غور سے دیکھیں تو اس آگ کی گرمی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آگ کی یہ وہ گرمی ہے جسے حسین کے عزادار اپنے پیروں تلے روند کر کے ٹھنڈی کر دیتے ہیں۔ لیکن جس گرمی کی بات امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گرمی ہے جو قتل حسین سے پیدا ہوگی، لا تبرد ابدا، یہ قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون سی گرمی ہے؟ مولا خود سمجھائیں گے، دیکھو یہ وہ گرمی ہے جو عزاداران حسین، ارباب حسین، حسین کے ساتھیوں سے لیتے ہیں، حسین کے جانبازوں سے لیتے ہیں۔ یہ کون سی گرمی ہے؟ یہ وہ گرمی ہے جو حسین کے جانبازوں نے میدان کربلا میں جس کا درس دیا۔ کس گرمی کا درس دیا؟ عباس کھڑے ہو کر کے آواز دیں گے، میں نے وفا کی گرمی کا درس دیا ہے۔ دیکھو حسین کے عزادار ہو تو وفاداری کو اپنا معیار بنا لو، کبھی غداری کی طرف مت جانا۔ علی اکبر آواز دیں گے، دیکھو میں نے باپ کی اطاعت کی گرمی تمہیں بخشی ہے، اگر علی اکبر کا ماتم کرتے ہو تو اپنے باپ کی اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لینا، تو پھر تم حسین کے عزادار ہوگے، علی اکبر کے عزادار ہوگے۔ دیکھو یہ وہ گرمی ہے کہ حبیب ابن مظاہر سے دوستی کو سیکھو اور دوستی کو کربلا والوں سے لے کر کے دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ یہ دوستی کی وہ گرمی ہے جسے ہم نے کربلا سے لیا ہے اور یہ قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس درس کو حسین نے دیا ہے۔ بس بات یہ ہونی چاہیے کہ اس درس کو لینے والے حسین کے عزادار ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اس درس کو لیا ہے اور اس درس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو جس طرح سے اصحاب حسین کی زمانے میں مثال نہیں ملتی، اسی طرح سے عزاداران حسین کی بھی زمانے میں مثال نہیں ملنی چاہیے، اور ملتی بھی نہیں ہے۔ یہ عزاداروں کی ایک ایسی شخصیت ہے، بس میرے عزیزوں اور دوستو اس شخصیت کو بتانے کے لیے جملوں کی ضرورت نہیں ہوتی، الفاظ میں یہ شخصیت پنہا نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ وہ عزادار ہیں کہ جن کے دلوں میں حسین کے محبت کی گرمی ہے۔ یہ وہ گرمی لیے ہوئے ہیں، کیسی گرمی ہے؟ ان کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس خون میں نام کربلا آتے ہی گرمی ہو جاتی ہے۔ جہاں انہوں نے سنا کہیں حسین کا ماتم ہو رہا ہے، ان کا خون جوش میں آیا، ان کی رگوں میں گرمی پھڑکی۔ جہاں انہوں نے سنا کہ حسین کے نام پہ عشرے کا جلوس نکالا جائے گا، پھر یہ موسم کی رعایت نہیں کرتے، پھر یہ راستے کی مسافتوں کو نہیں دیکھتے، پھر یہ چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ گرمی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی گرمی کا اظہار آج حسین کے ماتمداروں نے، حسین
حسین کے عزاداروں نے اس چھوٹے سے موضوع میں کیا ہے. آپ نے دیکھا ابتدائی شب سے لے کر کے انتہائی شب تک ہر شخص ماتمداری میں پرسے کے لیے موجود ہے. کوئی ماتمداری کر رہا ہے تو کوئی نوحہ خوانی کر رہا ہے. ہر ایک شخص اپنے اپنے انداز سے پرسہ دے رہا ہے. اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پرسہ دیتے دیتے تھک گئے ہوں گے. آپ اس منزل میں ہوں گے کہ ہم تو رات بھر کھڑے تھے نا, ہم نے رات بھر کھڑے ہو کے اپنے مولا کا ماتم کیا, ہم نے رات بھر کھڑے ہو کر کے پرسہ دیا. بیویاں موجود ہیں, ہماری ماں بہنیں موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے گودیوں میں حسین کا پرسہ دیا. پرسہ دینے کے لیے موسم کا خیال نہیں کیا. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عزاداروں سے بھی کہوں گا, ماں بہنوں سے کہوں گا, ارے تم پرسہ دینے کے لیے رات بھر کھڑے رہے لیکن تمہارا جسم تو سلامت تھا نا, تمہاری پسلیاں تو نہیں ٹوٹی ہوئی تھی. ارے تمہارے ساتھ ساتھ حسین کی وہ ماں چل رہی تھی جس کا پہلو شکستہ تھا. کبھی بیویوں کے درمیان اے میرے مولا, اے میرے بیٹے کے ماتمداروں, اے میرے لال کا پرسہ دینے والوں, تم آ گئے. یہ فاطمہ بھی سکون سے نہیں بیٹھے گی, یہ فاطمہ تم سے پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. اے عزاداروں, آپ کے ساتھ ساتھ گہوارہ چل رہا ہے, ذوالجلال چل رہا ہے. مجھے نہیں معلوم فاطمہ ذوالجلال سے لپٹی ہو رہی ہے, یہ رباب گہوارے سے لپٹی ہو رہی ہے. اے عزاداروں, تم نے اس گہوارے کو اتنا سجا دیا. ارے عاشور کے شب غریبہ میں میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا, میرے بچے کا گہوارہ نظر حقیق ہو گئی. میں نے اس گہوارے کو خود چلتے ہوئے دیکھا. اے عزاداروں, آپ رباب کو پرسہ دینے آئے, آپ سید کونین کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. عزاداروں, میں مسائل کو تفصیل سے پڑھوں گا, آپ پرسہ دے لیجئے, ماتم کر لیجئے, رات بھر نگاہ رہے. بس ایک بات کا خیال رہے, گھٹ گھٹ کے کبھی حسین پہ نہ رویا کرو, گھٹ گھٹ کے حسین پہ نہ رویا کرو. ایسے رویا کرو جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے. حسین کی ماں کیسے چاہتی ہے؟ ارے سجدہ کہتی ہے میرے لال پہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ روتی. اے عزاداروں, ایسے پرسہ دو جیسے رباب کی روٹی اجڑنے کے بعد رباب روئی تھی. اصغر کا جنازہ دیکھ کے رباب روئی تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اے عزاداروں, بس میں اس منظر پہ آ جاتا ہوں جہاں والی اصغر کی شہادت بیان کرنی ہے مجھے. امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی یار نہیں ہے. فنظرا یمیناً و شمالا, کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. اے عباس, جب میں سوار ہونے کے لیے آتا تھا بھیا تم آ جاتے تھے, ایک بار تم بھی آ جاتے تھے. آج تمہیں کیا ہو گیا میرے جوانوں؟ حسین سوار ہونے کے لیے آ رہا ہے, تم دکھائی نہیں پڑتے. عزاداروں, حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب دوسن کو. ارے حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. زینب آگے بڑھی, اے بھیا, ارے عباس نہیں ہے تو زینب عباس بن جاتی ہے. بھیا تمہیں زینب سوار کرے گی. اے عزاداروں, حسین سوار ہوئے, میدان میں گئے. حل من ناصرین سننا, حل من مغیث ہوئی سنا. آواز دی, ابھی اس آواز کا بلند ہونا تھا, خیمے میں کوہرام مچا. حسین پلٹ کے لے کے آئے. اے بیویوں رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے. بیویوں نے کہا 6 ماہ کے لیے اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا ہے. اے عزیزو, بس میں تصور شرط چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے تصور شرط ہے. اب آپ دیکھیں, حسین علی اصغر کو لے کے میدان کربلا کی طرف چلے ہیں. تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے, آپ جانتے ہیں حسین کیوں چلے ہیں. حسین اصغر کے لیے پانی مانگنے جا رہے ہیں. حسین کو پہچانتے ہو نا, حسین کی شخصیت کو جانتے ہو, یہ وہ شخصیت ہے کبھی کسی کے سامنے ارے اس حسین کو جو مانگنا بھی نہیں آتا, اس حسین نے ہمیشہ کیا ہے. یہ
مانگے گا تو کیسے مانگے گا؟ میر علی علیہ الرحمن کے بڑھتے آواز دیتے ہیں، حسین نے علی اصغر کی میت کو اٹھایا، ایک ایک قدم پہ سوچتے تھے سکتے مرتضیٰ، ارے لے تو چلا ہوں جا کے وضو سے کہوں گا کیا، لے تو چلا ہوں جا کے وضو سے کہوں گا کیا، ارے نہ مانگنا ہی آتا ہے اور نہ ہی التجا، نہ مانگنا ہی آتا ہے اور نہ ہی التجا، اگر منت بھی کر کروں گا تو نہ سنیں گے وضو میری، ارے بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری، ارے حسین نے اپنی آبرو کا خیال نہ کیا، ایک بچے کے لیے اے اشکیا، اگر تمہاری نگاہ میں حسین گنہگار ہے اور یہ بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، اسے تھوڑا سا پانی ملا دو، اے عزادارو میں مسائل کو مختصر کرتے ہوئے، آپ جانتے ہیں پانی کے بدلے علی اصغر کو کیا ملا، اور 3 بال کا تیر اور ملا لے کے کھڑا ہو گیا، تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے اس تیر کے بارے میں، جب علی اصغر پہ پڑا تاریخ کا جملہ ہے فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، تیر کے وزن کو برداشت نہ کر سکا، حسین نے خون کو چلو میں لیا، چہرے پہ مل لیا، اب اسی طرح سے نانا سے ملاقات کروں گا، اے عزادارو ایک منزل حسین کے لیے وہ سخت تھی جب مقتل میں علی اصغر کو لے کے آ رہے تھے، ایک منزل حسین کے لیے وہ سخت تھی جب مقتل سے خیمے کی طرف علی اصغر کو لے کے جا رہے ہیں، ارے تاریخ کہتی ہے حسین آگے بڑھتے ہیں، سوچتے ہیں در خیمہ پہ ماں آ گئی تو کیا کہوں گا، در خیمہ پہ سکینہ آ گئی تو کیا کہوں گا، حسین پلٹ آتے ہیں، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ حسین نے اپنی قوتوں کو اکٹھا کیا، در خیمہ پہ آ گئے، رباب رباب علی اصغر کو لے جاؤ، رباب رباب تمہارا علی اصغر آ گیا، ارے تاریخ کے فکرے رباب سے پہلے 4 برس کی بچی آ گئی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی بابا، بابا میں پیاسی رہ گئی بابا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری، کچھ کہا نہیں، ارے رباب بھی آ گئی، بابا کا دامن ہٹا دیا، اب جو منظر سکینہ نے دیکھا خدا کسی بہن کو نہ دکھائے، 6 ماہ کا بھائی باپ کے ہاتھوں پہ گلا چھیدا ہوا، منکا ڈھلا ہوا، بس عزیزوں میں آخر مسائل پہ پہنچ رہا ہوں، علی اصغر کی میت کو حسین نے لیا، پشتے خیمہ پہ گئے، ننھی سی لہر کھولی، مجھے نہیں معلوم حسین نے کس مقصد کے تحت علی اصغر کی قبر بنائی، کربلا کے 72 شہیدوں میں حسین نے کسی کی قبر نہیں بنائی، لیکن جب تصورات کی منزل میں جاتا ہوں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شاید مولا نے سوچا ہو ارے میری شہادت کے بعد زمین کربلا پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اور یہ 6 مہینے کا بچہ نازنی بدن گھوڑوں کی دھاپوں کو برداشت نہ کر پائے گا، شاید اسی تصور سے حسین نے علی اصغر کی میت کو دفن کر دیا تھا، لیکن ہائے رے عزادارو افسوس اس بات کا ہے حسین کی تمنا حسین کے دل میں رہ گئی، اور جب 11 محرم کو سروں کی شمارش ہوئی ایک سر کم نکلا، کسی نے کہا حسین نے ایک بچے کی لہد پشتے خیمہ پہ بنائی تھی، اب کیا تھا اشکیا چلے زمین کربلا پہ نیزہ چبوتے ہوئے چلے، تاریخ نے یہ منظر عجیب و غریب جملوں میں لکھا ہے عزادارو، تاریخ کہتی ہے ادھر اشکیا زمین کربلا پہ نیزہ چبو رہے تھے، ادھر در خیمہ پہ کھڑی رہا، سینے پہ اپنے ہاتھ نجف کا رو کیا، اے مولا مشکل کشا میرے بچے کی خیر ہو، میرے بچے کی خیر ہو، لیکن رباب کی دعا پوری نہ ہوئی، ارے پسائے شکی نے نیزہ مارا، اب جو نیزے کو اٹھایا ننھی سی میت برابر ہوئی، ارے ملو گھوڑے سے زمین پہ اترا، ننھی سی میت کو گھٹنیوں کے نیچے دبایا، سروں تن میں جدائی، مادر خیمہ سے کھڑی دیکھ رہی تھی، آواز دی اے میرے لال، ارے ایک مرتبہ مجھے تیرے تیشو شما سے مارا گیا، اے میرے لال دوسری مرتبہ تیرے سر و تن میں جدائی ہوئی، ارے زمین کربلا کی
تپتی ریت پہ علی اصغر کا لاشا رکھ دیا گیا. جلتی ریت ہے 6 مہینے کا بچہ. اے عزادارو یہ عزادار اکٹھا ہوئے. اے علی اصغر اگر تمہارا لاشا جلتا ہوئی جلتی ہوئی زمین کربلا پہ پڑا تھا تو اے علی اصغر ہم تمہاری یاد میں اکٹھا ہوئے ہیں. ارے ہم جلتی ہوئی آگ پہ چل کے تمہیں پرسا دیں گے. عزادار ماتم کریں گے, آگ کا پرسا دیں گے. اے ربا اس آگ کے پرسے کو قبول کر لینا. اے مولا